السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں مہد پور مناظرے میں دیوبندی حضرات کی زبردست شکست ہوئی ہے، اور اس مناظرے میں دیوبندی حضرات نے جو طرز عمل اختیار کیا، تو وہ طرز عمل مناظرے کا نہیں بلکہ مناظرے میں غلطیوں کے مجموعے کا تھا، کہ یہ مناظرہ نہیں کر رہے تھے بلکہ یہ ثبوت دے رہے تھے کہ یہ غلطیوں کا مجموعہ ہے، اور یہی ثابت ہوا۔ اور ساری زندگی یہ صرف بغض اہل حدیث میں، اہل حدیث سے نفرت میں، اہل حدیث کی عداوت اور دشمنی میں غلطیوں کا مجموعہ ہی بنے رہتے ہیں، اور طعن و تشنیع، الزامات اہل حدیث کو بدنام کرنے میں ہی اپنی ساری قوت و طاقت کو صرف کرتے ہیں۔ مناظرے میں تو آپ نے دیکھا یہ غلطیوں کا مجموعہ تھے۔ مناظرے کے بعد جو تاثرات یہ دے رہے تھے اس میں بھی کتنی بڑی بڑی غلطیاں اور اعتراضات کر رہے تھے، اختلاف اور انتشار پھیلانے کے لیے، لوگوں کو بدظن کرنے کے لیے۔ آئیے اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہم یہ کنورسیشن میں آپ کو دکھاتے ہیں، اور ایک ان کی آڈیو رہے گی اور اس میں میرا ندیم خان کا جواب رہے گا۔ آپ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی عرصے سے میں سوچ رہا تھا، آپ لگاتار حنفیت پر، مقلدیت پر ایک اعتراض بپا کر رہے ہیں، اور اسٹیٹس اور جس طرح کے حسد اور جلن کے ساتھ یہ چیزیں عام کر رہے ہیں، اور آج بھی اسٹیٹس ایسا سوالی انداز میں اور بھی ڈالے ہیں آپ نے، تو ذرا جو اعتراض آپ دوسروں پر کرتے ہیں، ایسے لاکھوں اعتراض آپ پر بھی ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کا دعویٰ ہے حدیث پر عمل کرتے ہیں، صحیح حدیث پر عمل کرتے ہیں، تو ذرا مجھے بھی بتا دیجیے کہ بخاری شریف میں صحیح حدیث ہے، اوتھینٹک صحیح حدیث بخاری شریف میں، کہ اللہ کے نبی نے قبیلہ اورینا والوں کو اونٹ کے پیشاب کا پینے کا حکم دیا۔ اب تم کہو گے کہ وہ تو بیماری کے وقت تھا، تو ابھی کورونا ویکسین چل رہی تھی، تو آپ کو ویکسین کے طور پر یہ آپ کو پیش کرنا تھا امت کو کہ اونٹ کا پیشاب پیجئے، کورونا ویکسین بھاگ جائے گی۔ تو کیا آپ کا عمل ہے کیا اس حدیث پر، اونٹ کا پیشاب پینے پر؟ محترم حاضرین، دیکھا آپ نے دیوبندیوں کی طرف سے، پتہ نہیں یہ کون حضرات ہیں، مجھے نام معلوم نہیں، جو اعتراضات کر رہے ہیں۔ کیا یہ شیوا ہو سکتا ہے دین سمجھانے والے کا؟ کیا کتاب و سنت کو ماننے والے کا یہ طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ صحیح بخاری سے لوگوں کو بدظن کرنے کے لیے، صحیح بخاری سے لوگوں کو ہٹانے کے لیے، اس پر عمل پیرا نہ ہو، اس سے بچانے کے لیے اشکالات اور اعتراضات جڑ رہے ہیں۔ تو ان کی جو علمی خدمات ہے وہ کوئی دین کے لیے نہیں ہے، بلکہ علمی خدمات کے نام پر یہ صرف فتنہ برپا کر رہے ہیں، امت مسلمہ میں انتشار و اختلاف پھیلا رہے ہیں، اور کتاب و سنت سے اور احادیثوں سے لوگوں کو بدظن اور گمراہ کر کے بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں، بدگمان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آئیے اس پر میں نے کیا جواب دیا وہ بھی سماعت فرما لیجیے۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ کا میں نے سنا، یہ جو آڈیو آپ نے بھیجی کسی مولانا کی، اصل میں ان کا علم بہت جو ہے سطحی علم ہے، سطحی علم والے ہیں یہ، اسی لیے کنفیوز ہیں، حق کو قبول کرنے کے بجائے حق سے دور بھاگ رہے ہیں۔ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، صحیح مسلم کی روایت 4950، اس کی شرح میں امام نووی نے امام بخاری بخود اپنا موقف بتایا ہے کہ وہ حق جماعت جو قیامت تک حق پر رہے گی وہ اہل حدیث ہے۔ تو انہیں چاہیے کہ ذاتی سب سے پہلے صحیح مسلم کی شرح پڑھیں۔ اب یہ سطحی علم ہونے کی وجہ سے اعتراضات بھی بیجا اور سطحی کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں جو روایت ہے وہ ایک نہیں 7 بار ہے، اور اس کا
کسی کو انکار نہیں ہے، اور وہ بیماری کے علاج کے لیے ہے۔ اب کیا جو انہوں نے کہا کہ کورونا ہوا ہے تو اس پر اس کا استعمال کرنا چاہیے تھا، تو ان کو کرنا چاہیے تھا۔ کیا یہ صحیح بخاری کو نہیں مانتے؟ پہلے بھی آپ صحیح بخاری کو تو یہ بھی مانتے ہیں، اس لیے ان کو اس پر عمل کرنا چاہیے تھا۔ یا پھر یہ بول دے کہ ہم صحیح بخاری کو نہیں مانتے، یعنی اجماع کو نہیں مانتے، تو صحیح بخاری تو اجماعی ہے کتاب ہے، اور اس کو ماننے والا، اس کو جو نہیں مانے وہ اجماع کا منکر۔ تو پہلی بات یہ کہ اگر صحیح بخاری میں روایت ہے اور کورونا میں اس کو پینا چاہیے تھا، تو سب سے پہلے تو ان کو پینا چاہیے تھا، کیونکہ یہ استدلال ان کا ہے، ہمارا ہے ہی نہیں۔ تو ہم پر تو فٹ نہ کرے، پہلی بات جو چیز آپ سمجھے ہو اس پر آپ خود عمل کریں۔ آپ کی عقل، آپ کی سمجھ، آپ کی کم فہمی، نہ سمجھی ہم پر نہ تھوپے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علاج بتایا تھا، وہ اس وقت کیا کورونا بیماری ہوئی تھی اور ان کو کورونا ہوا تھا جو انہوں نے پیے تھے؟ اگر نہیں تو پھر ہم کیسے کر سکتے ہیں یہ عمل؟ اب ان کے علم میں اضافہ کر دوں کہ یہ جائے ذرا ڈاکٹروں سے ملے، اٹھے بیٹھے، تو آج سے 10 سال پہلے ٹائمز آف انڈیا میں باقاعدہ ایک رپورٹ چھپی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ کینسر کے علاج میں بننے والی دوائی میں اونٹ کا پیشاب استعمال کیا جاتا ہے ایک مقدار میں۔ دیکھیے اونٹ کے پیشاب کے مسئلے کی جو حدیث ہے اس میں صراحت نہیں ہے، صرف علاج کی بات ہے، لیکن اگر کسی کو کوئی ایسی بیماری ہو جاتی ہے جس سے اونٹ کے پیشاب سے علاج ہو سکتا ہے نا، تو اب مسئلہ آئے گا مقدار کا۔ تو معلوم ہے نا دوائی کی مقدار ہوتی ہے نا، 25 mg، 100 mg، 200 mg، 500 mg، ہے نا۔ اگر 25 mg میں علاج ہو سکتا ہے تو اس کو 500 mg میں لے لے گا تو پھر اس کا کیا حال ہوگا پیشنٹ کا؟ یا 500 mg کی اس کو ضرورت ہے لیکن اس کو کوئی دے رہا ہے 25 mg ہی، تو پھر کیا حال ہوگا؟ آپ سمجھ سکتے ہیں علاج ہوگا ہی نہیں۔ تو اس لیے جو اونٹ کے پیشاب کا جو مسئلہ ہے، یہ کسی طبیب ڈاکٹر کے پاس بیٹھ کر آپ کو اس کی دوائی بنانے کے مسئلے کو سمجھنا پڑے گا کہ اس میں مقدار کتنی استعمال کی جائے گی۔ اس کے بنا صرف حدیث پڑھ کے عمل کرنے کا نہ تو کسی اہل حدیث عالم نے حکم دیا ہے، نہ کسی محدث نے حکم دیا ہے۔ یہ شیطانی قیاس، یہ شیطانی عقل، ایک کھوپڑی ہے، احناف ہی لگاتے ہیں، کیونکہ بیچاروں کو صحیح بخاری سے بغض بخاری دیکھ کر ان کو بخار آ جاتا ہے۔ جو لوگ ہندوستان میں یا بر صغیر میں لوگوں کو الجھا رہے ہیں 3-4 مسئلوں میں اور تقلید کے خلاف بھڑکا رہے ہیں، خاص طور پہ امام ابو حنیفہ کے خلاف، وہ امام شافعی، امام احمد، امام مالک کے خلاف ان کی ہمت نہیں ہے کچھ بولنے کی، کیونکہ امام احمد ابن حنبل کے خلاف سعودیہ میں بیٹھ کے بولیں گے تو وہاں سے نکال دیے جائیں گے، توصیف الرحمن، طالب الرحمن سب، یا جیل میں ڈال دیے جائیں گے، کیونکہ سعودیہ کا اپنا مسلک حنبلی مسلک ہے۔ وہاں کچھ ایک لفظ نہیں بولیں گے شرک کے خلاف۔ وہاں پر دبئی کے اندر کسی تاریخ میں کبھی کسی نے نہیں سوچا تھا کہ دبئی میں مندریں بنوائی جائے گی، بتوں کو رکھا جائے گا اور اجازت دی جائے گی مندروں کی۔ آج وہاں مندریں رکھی جا رہی۔ کسی پاکستانی شیخ جو سعودیہ میں بیٹھے ہیں، حالانکہ اپنے آپ کو عربی ظاہر کرتے ہیں، عربی نہیں ہے، عربی ہوتے تو عربی بولتے، اردو بول رہے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے سب پاکستانی گھسے ہوئے وہاں کے۔ اور کوئی کسی ایک کی بھی ہمت نہیں ہے کہ سعودیہ کے خلاف بولے، کسی ایک کی بھی ہمت نہیں ہے کہ وہ ان بت پرستی کے بارے میں بولو جو حقیقی شرک ہے، اس کے خلاف کوئی نہیں بولتا ہے۔ اور پھر امت کو کہہ رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کی تقلید پر شرک بتا رہے ہیں، وہاں پر مورتیاں رکھی جا رہی ہے، بت پرستی کو عام کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں کسی کی زبان نہیں کھل رہی ہے۔ سانپ سونگھ گیا سب کو، اس کے بارے میں بولیے، پھر ایک پتہ ہے کہ وہاں سے پتا کٹ جائے گا۔ تو یہ بھی اصل میں بے عقلی والی بات ہے۔ ان کو اصل میں نہج، منہج، اصول، قاعدہ کچھ معلوم نہیں ہوتا، اور اپنی اور اپنے گھر کی اور اپنے محلے کی تو ان کو خبر نہیں ہوتی، اپنے مذہب کی، اپنے ملک کی، اور یہ مسلمانوں کے دوسرے ملکوں پر حملہ کرتے ہیں، وہاں کے ذمہ داران پر، امیروں پر، بادشاہوں پر، خلیفاؤں پر حملہ کرتے ہیں۔ یہ اہل سنت کا منہج نہج نہیں ہے کہ وہ ایک ملک میں بیٹھ کر دوسرے ملک کے مسلم بادشاہوں کو مطعون کریں۔ یہ خارجیوں کا منہج ہے، اخوانیوں کا منہج ہے۔ اب یہ کر رہے ہیں تو یہ اخوانی ہوں گے، انہیں منہج نہیں معلوم ہوگا۔ خیر ہمارا نہج اور منہج نہیں ہے، کیونکہ یہ خبریں ہیں، اور خبروں کی تصدیق اور یہ سب باتیں نہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، سنی سنائی باتوں پر تو حکم نہیں لگایا جاتا نا، اور ہمیں نہج سکھایا جاتا ہے
منہج سکھایا جاتا ہے کہ مسلم بادشاہوں پر، مسلم ملکوں کے حکمرانوں پر ان کے کوئی غیر افضل عمل کو دیکھ کر حکم نہیں لگانا چاہیے، ان کو سیکھنا چاہیے، اور سب سے پہلے تو انہیں اپنے منہج کو چھوڑ کر منہج اہل حدیث قبول کرنا چاہیے تاکہ ان کے علم میں اضافہ ہو۔ یہ بالکل سطحی علم والی باتیں کرتے ہیں۔ دیکھا آپ نے، مولانا صاحب بھڑاس نکال رہے تھے کہ امام حنبل اور ان کے خلاف نہیں بولتے یا مسلم حکمرانوں کے خلاف نہیں بولتے۔ شاید انہوں نے ان علماء کا جن کا یہ نام لے رہے ہیں ان کے مکمل ویڈیوز ابھی تک دیکھے نہیں ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کہا ہے اور کب کب کہا ہے اور کتنا کتنا کہا ہے۔ اور یہ مسئلہ کہ اہل حدیث کی ہی خوبی ہے کہ وہ کسی کی بھی غلطی کو کان مروڑ کر اصلاح کر دیتے ہیں۔ اب بھائی مسئلہ تو یہ اہل حدیث کا ہے ہی نہیں، جب آپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ حنبلی مسلک کے ہیں اور حنبلی لوگ ہیں اور حنبلی کیوں ایسا ہو رہا ہے، تو یہ تو مسئلہ آپ کے گھر کا ہو گیا، کیونکہ وہ بھی مقلد، آپ بھی مقلد۔ تو یہ سوال تو اہل حدیث کو آپ سے کرنا چاہیے تھا کہ مقلدوں کے ملک میں، مقلدوں کے وہاں یہ کیا ہو رہا ہے اور آپ لوگ کیا کر رہے ہو۔ اور جو انہوں نے کہا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی تقلید کو شرک کہہ دیتے ہیں، تو پھر تو اس سے تو ثابت ہو گیا کہ واقعی یہ دیکھیے تقلید کی تباہ کاریاں، تقلید کے نقصانات، کہ تقلید کرنے میں بھی شرک پایا جا رہا تھا، اور اب تو بظاہر عمل سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ کفری و شرکیہ کاموں کی اجازت دی جا رہی ہے۔ تو یہ تو سوال اہل حدیث کو آپ سے کرنا چاہیے تھا، لیکن اسے کہتے ہیں چالاکی، چور مچائے شور۔ یہ خود مقلد ہے، بولتے ہیں حنبلی مقلد ہے، شافعی مقلد ہے، تو یہ مقلدوں کا مسئلہ ہوا، اہل حدیث کا مسئلہ تو ہوا ہی نہیں۔ تو اہل حدیث سے سوال کرنا ہے، اسے کہتے ہیں چالاکی اور مکاری، چور مچائے شور۔ پہلے ہی خود چوری کر لو اور جیسی پکڑ میں آنے کی کوشش کرو تو شور مچاؤ، چور آیا، چور آیا، چور آیا۔ تو یہ سوال تو اہل حدیث کو کرنا چاہیے تھا کہ بھائی حنبلیوں کا ایسا ہو رہا ہے، جواب دو، عجیب جواب دو۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل حدیث اسی طرح بیوقوف ہیں جیسے ان کی عام عوام بیوقوف ہیں۔ نہیں، بلکہ اہل حدیث وہ جماعت، حق جماعت ہے جو کان مروڑ کر قیامت تک مقلدین کی اصلاح کرتی رہے گی، انہیں حق بات اور حق منہج اور دین بتاتی رہے گی۔ آئیے پھر سے سنیے۔ بات ادھر ادھر مت گھماؤ۔ تقلید آپ نے کر لی ہے امام بخاری کی، یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے میرے کو ثابت کر دو کہ انہوں نے کہا تھا کہ امام بخاری کی کتاب کی تقلید کرنا، انہوں نے کہا تھا کہ اس کتاب کو ماننا، یہ بتا دو، میں تو ایک لفظ آگے نہیں بڑھوں گا، یہاں سے تمہاری تقلید ثابت ہو رہی ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ ایک لفظ آگے نہیں بڑھوں گا۔ لیکن یہ سب ان کے جملے ہوتے ہیں، ایکٹنگ ہوتی ہے، جملے بازی ہوتی ہے، اور چونکہ بھڑاس نکالتے ہیں اس لیے کیا بولتے ہیں انہیں خود ہوش نہیں رہتا۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی پر جن چھوڑ دیا گیا ہو اور وہ آصف زدہ ہو کہ کچھ بھی بڑبڑا رہا ہو۔ ایک لفظ آگے نہیں بڑھوں گا، اور پھر بڑبڑائے جائیں گے اور بڑھے جائیں گے آگے، اور پھر بھی بولتے جائیں گے ایک لفظ آگے نہیں بڑھوں گا۔ قرآن حدیث پر عمل کرنا تقلید نہیں ہوتی، یہ خود حنفیوں کا بھی اصول اور اشرف علی تھانوی کا قول ہے، اصول ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے بھائی کہ یہ لوگ منہج اہل حدیث کو پھلتا پھولتا دیکھ کر ایک دم مایوس ہو چکے ہیں، ہمت ہار چکے ہیں، اور یہ مایوسی اور ہمت ہارنے کا نتیجہ یا اثرات ہی ہو سکتے ہیں جو ایک دم بہکی باتیں کرتے ہیں، جبکہ ان کے مذہب کا ہی اصول ہے کہ قرآن حدیث پر عمل کرنا کی تقلید نہیں۔ جس طرح قرآن صحابہ اکرام نے جمع کیا، اس طرح حدیث محدثین نے جمع کی، تو جس طرح صحابہ کی تقلید نہیں ہو سکتی تو اس طرح محدثین کی بھی تقلید نہیں ہو سکتی۔ اب یہ تو رہا ان کے ہی مذہب کے اصول سے لا علمی کا ایک نظارہ، ایک منظر۔ قرآن سے یہ کتنے لا علم ہیں کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ جس چیز کا علم نہیں وہ علم والوں سے پوچھو۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک نظارہ، ایک منظر۔ قرآن سے یہ کتنے لا علم ہیں کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ جس چیز کا علم نہیں وہ علم والوں سے پوچھو۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر علم والوں سے پوچھنے کا حکم دے رہا ہے، علم نہ ہونے کی بنا پر، اور آدمی پوچھے گا کہاں سے؟ قرآن و حدیث سے۔
قرآن حدیث کو چھوڑ کر آئمہ کے قیاس اور اقوالوں کو تھوڑی دلیل بنائے گا جیسے انہوں نے بنا لیا. تو اب یہ اپنے مذہب سے بھی مایوس ہو چکے ہیں اور نا امید ہو چکے ہیں اور ہمت ہار چکے ہیں، جس کی وجہ سے ایک دم حواس باختہ ہو کر اعتراضات جڑ رہے ہیں. وہ اعتراضات سارے ان پر لوٹ آ رہے ہیں. ہم تو مقلد ہیں چونکہ، اس لیے ہم تو امام بخاری شریف کو مانتے ہیں تقلید کرتے ہوئے، تو ہم تو مانتے ہیں تقلید کرتے ہوئے. اب یا تو تم صاف کہہ دو کہ ہاں ہم بخاری کو مانتے ہیں ایک مولوی کے قول پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا کوئی قول نہیں ہے اس پر. یہاں پر دو تین باتوں کو خلط ملط کیا ہے اپنی سطحی علم کو بتاتے ہوئے. پہلا اصول ان کا یاد رکھیں کہ یہ مقلد امام ابو حنیفہ کے ہیں، لیکن یاد رہے کہ مناظرے میں جب میرے سامنے یہ بیٹھے تو اپنے آپ کو مسلم کہہ رہے تھے، مقلد نہیں کہہ رہے تھے. کتنا ڈر رہے تھے، کتنا گھبرا رہے تھے، اتنا پریشان ہو رہے تھے. اور ابھی کیسا سینہ ٹھوک کے کہہ رہے ہم تو مقلد ہیں. تو بھائی مقلد تو امام ابو حنیفہ کے ہو، اور ان کی تو کوئی کتاب بھی نہیں ہے تمہارے پاس. امام بخاری کے تو مقلد ہو نہیں. امام بخاری کو ماننے میں مقلد ہونا، تقلید ہونا کہاں سے آیا؟ یہ اصل میں دھوکہ تھا، کیونکہ ان کے پاس کوئی دلیل اور جواب ہے نہیں، تو ایسی جملے بازی کرتے ہیں. جملے بازی کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں. جبکہ اشرف علی تھانوی خود کہتے ہیں کہ کتاب و سنت کو ماننا یہ تقلید نہیں. اب مسئلہ ہی حل ہو گیا بھائی. یہ میرے بخاری کو ماننا تمہارے یہاں تقلید ہے ہی نہیں. تو آپ کب تک قرآن حدیث پر صرف جھوٹ ہی بولتے رہو گے؟ تھوڑا بہت ایمان بچا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا ڈر بچا ہے کہ نہیں، یا قبر یاد آتی ہے کہ نہیں، کہ قبر میں آپ کو سوالوں کے جواب بھی دینا ہے. آخرت کا بھی تھوڑا خوف بچا ہے نہیں، یہ سب جملے بازی ہی بچی ہے آپ کے مذہب میں. دیکھا محترم ناظرین، یہ بھائی جو دیوبندی حضرات کی طرف سے تھے کہہ رہے تھے کہ ہم بخاری کو مانتے ہیں امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہوئے. ان کا نہ تو کوئی دین ہے، نہ کوئی دھرم ہے، نہ کوئی اصول ہے نہ کوئی مذہب ہے. یہ اپنے اصول کے خلاف جا کر ہی ہمیشہ بات کرتے ہیں، جیسا مناظرے میں، پورے مناظرے میں صرف بے اصولی والی بات کی ہے. یزید ویڈیو بن رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کا اصول ہے کہ مجتہد کی تقلید کی جاتی ہے، غیر مجتہد کی تقلید نہیں کی جاتی، جیسے کہ تقلید کی تاریخ میں پیش کرتے ہیں. اور امام ابو حنیفہ مجتہد ہیں، اس لیے ان کی تقلید کرتے ہیں. امام بخاری کو جو مجتہد مانتے ہی نہیں ہیں، تو پھر تقلید کہاں ہوئی اور تقلید ہوگی کیسے؟ تو پتہ چلے گا آپ کو کہ یہ جملے بازوں کا ٹولہ ہے، جنہیں علم اور اصول سے دور دور تک کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. جب بات کرتے ہیں، بے اصولی کی بات کرتے ہیں، تو میرا ان سے سوال یہ رہے گا کہ کیا جو بے اصولی والی بات کرے وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ آئیے ایسے ہی بے تکے، بے ڈھنگے اعتراضات و سوالات جو انہوں نے کہا تھا کہ میں تو اس سے آگے بڑھوں گا ہی نہیں، لیکن یہ آگے ہی بڑھتے رہیں گے. جو وعدہ کریں گے کبھی نبھائیں گے نہیں، کبھی اسے پورا نہیں کریں گے، کبھی اپنے وعدے کا پاس و لحاظ نہیں رکھیں گے. صرف جملے بازی ہوگی، جملے بازی ہوگی، جملے بازی ہوگی. آئیے سنیے. لو کتنے جھوٹ پکڑاؤ گے؟ تمہیں تو ثابت کیا مقلد. لو اب اپنے مناظر کی حیثیت سن لو. وہ خود کہہ رہے ہیں مناظرے میں شرط لکھوا رہے ہیں. میں نے ان سے پوچھا کس حیثیت اپنی بیان کری ہے، تو وہ کہہ رہے اہل حدیث. میں نے کہا اہل حدیث غیر مقلد؟ تو انہوں نے کہا کہ اہل حدیث غیر مقلد نہیں ہوتا ہے، مقلد ہوتا ہے. یہ ان کی زبانی سنو. اشرف بھائی اب بولو، اب منہ دکھانے کے قابل رہے ہو تم. جی یہ اصل میں بارہا بتا چکا ہوں کہ جملے بازی ہے، ایکٹنگ ہے، اور بہت سطحی علم ہے. غیر مقلد بولنا یہ اہل حدیث پر ایک الزام ہے، اور جب کوئی الزام لگاتا ہے تو ہم الزامی جواب دیتے ہیں. غیر مقلد کا مطلب ہوتا ہے منکرین حدیث. تو کون اہل حدیث ہے جو بول دے کہ میں منکرین حدیث ہوں؟ بلکہ میں صحیح جواب دے رہا ہوں کہ میں غیر مقلد نہیں، یعنی منکرین حدیث نہیں، بلکہ اہل حدیث ہوں. تو اب یہ علمی بات تھی، جو اصولی بات تھی، جو ان کو سمجھا نہیں، اور یہ بازار بھرانے لگ گئے، شور مچانے لگا، لو 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 لو
بلکہ میں نے ایک ہی بات میں وہ علمی جوتا مارا تھا، جو علمی جواب دیا تھا جس کا انہوں نے امید و توقع نہیں کی تھی، کہ جب انہوں نے کہا تم اہل حدیث غیر مقلد ہو، میں نے کہا میں اہل حدیث ہوں، غیر مقلد نہیں، بلکہ میں نے مزید جواب دیا تھا غیر مقلد تو مقلد ہوتا ہے۔ تو انہیں سمجھ میں آ گئی تھی کہ میں نے کون سا علمی اور اصولی جواب دیا ہے جو ان کی پوری ذریت کو ہلا کر رکھ دے گا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ مقلد عقیدے میں امام ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کرتا، یعنی غیر مقلد ہوتا ہے، اور امام ابو حنیفہ کا نام لے کر یہ بہت سی حدیثوں کو رد کر دیتا ہے، یعنی منکرین حدیث ہوتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ جواب بہت ہی زبردست ہوگا اور آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ویسے یہ مناظرہ اصولوں پر ہوتا ہے، اور اصولوں سے ان کا کوئی ناطہ نہیں ہے، اور نہ انہیں اصول سے بات کرنا آتی ہے، نہ ہی اصول سمجھتے ہیں، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ دیوبندی مفتیوں کو آج ندیم خان سکھا رہا ہے۔ اب اس کو آگے چلائیں کیا؟ یہاں پر بھی انہوں نے بہت بڑا جھوٹ بول دیا، بولتا اب اس کو آگے چلائیں کیا؟ یہ صرف جھوٹ بولتے ہیں، یہ چیزیں آگے چل چکی ہے، میں فیس بک پر بہت پہلے یہ سب دیکھ چکا ہوں۔ اب یہ آپ کو یہاں دھوکہ دے رہے ہیں کہ چلائیں کیا، یعنی ہمدردی بٹورنا چاہتے ہیں کہ ہم نہیں بڑھانا چاہتے آپ کی غلطی کو، ہماری کوئی غلطی نہیں ہے، اور یہ سوشل میڈیا پہ پہلے ہی چل چکا ہے، اور یہ تو آپ کے پاس بہت دیر سے آیا ہے، میں فیس بک پہ دیکھ چکا ہوں۔ تو ان کے جھانسوں دھوکوں سے ہوشیار رہی، یہ صرف جھوٹ بولتے ہیں۔ تو دیکھا آپ نے محترم حاضرین، یہ تھا ایک پرسنلی کنورسیشن جو یہ ہمارے کسی اہل حدیث بھائی کو پرسنل میں جا کر بہکا رہے تھے، بھڑکا رہے تھے، ورگلانے کی، گمراہ کرنے کی، جھا دینے کی، دھوکہ دینے کی، مغالطہ دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ لیکن یہاں پر بھی یہ مناظرے کی طرح غلطیوں کا مجموعہ ہی ثابت ہوئے، وعدہ خلافی کرتے ہی نظر آئے، اختلاف و انتشار پھیلاتے ہی نظر آئے، کتاب و سنت پر حملہ کرتے ہی نظر آئے، کتاب و سنت سے دور بھاگتے ہوئے نظر آئے۔ بخاری کو دیکھ کر انہیں بخار آ جاتا ہے، ایسا ہی ہمیں نظر آیا۔ پھر اس کے بعد ان کی آڈیوز آنا بند ہو گئی، کیونکہ مناظرے میں جو حال ہوا ان کا وہ تو دنیا دیکھ رہی ہے اور جگ ظاہر ہے، اور اب پرسنل میں بھی اگر یہی حال ہوا تو یہ بھی دنیا دیکھ لے گی اور جگ ظاہر ہو جائے گا۔ اس لیے انہوں نے خاموشی میں ہی عافیت اور اپنی سلامتی سمجھی ہے۔ تو یہ ایک اور پرسنلی ڈیبیٹ کنورسیشن مناظرہ تھا، جس میں ایک بار پھر ہم نے مہت پور کے دیوبندی مفتیان کو غلطیوں کا مجموعہ ثابت کیا ہے، اور ان کا مذہب بھی غلطیوں کا مجموعہ ہی ہے، اور انہوں نے شرائط، اصول، ضوابط اور طریقے سے نظم و نسق کے ساتھ مناظرہ نہیں کیا۔ جیسے ہی ہم کچھ بولتے تھے، کوئی نہ کوئی بیچ میں بول دیا کرتا تھا، کوئی نہ کوئی بیچ میں کھڑا ہو جایا کرتا تھا، ہمیں بولنے نہیں دیا جاتا تھا، یا ہماری بات نہیں سنے، اس طرح کی کوششیں کی جاتی تھی۔ اگر باقاعدہ ادب و احترام کے ساتھ، اصولوں کے ساتھ مناظرہ کرتے تو ہم الحمدللہ ان کو ہر اصول پر غلط ثابت کرتے، ان کے ہر جملے، ہر بات پر غلط ثابت کرتے، اور بتاتے کہ یہ مذہب نہیں بلکہ غلطیوں کا مجموعہ ہے۔ اور ان کے علماء، ان کے مفتیان اکرام جب کوئی بات کہتے ہیں، ایک جملہ کہتے ہیں، تو اس میں عقیدے، منہج، اصول کی دسیوں غلطیاں کرتے ہیں، اور ایسے بے شمار ویڈیو آپ کے پاس آتے رہیں گے کہ آپ بھی حیران و پریشان ہو جائیں گے کہ یار ان کو کس نے مفتی اور علماء بنا دیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ایسے دین سے دور لے جانے والے، گمراہ کرنے والے لوگوں کو بھڑکا کر، مغالطہ، دھوکہ دے کر ورغلانے والے علماء سو سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔